بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خدا کو ثابت ہے جس نے اپنے دوستوں کے ارادوں کو عالم اور اہل عالم کی طرف میل کرنے کی طرف کر دیا اور ان کے دلی قادوں کو خدائے وحدہ و حنان کے ساتھ نیکوکاری کی روح سے وابستہ کیا۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حق تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں جو مشائخ طریقت کے شیخ، عالم حقیقت کے بادشاہ، ظاہر و باطن کی صفائی میں یکساں، محبت و وفا کی کان اور بندگان خدا کی تحمل جفا اور تالیف قلوب کے لیے درم و دینار سے مکافات کرنے میں بے نظیر اور لاسانی، یعنی نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عالم ربانی، عالم حقانی ہیں۔ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں اور مرکزی خلافت عظمیٰ کے آخری وارث کامل ہیں۔ مشائخ چشت کو مجموعی طور پر اتنی ظاہری تکالیف نہیں پہنچی جتنی صرف نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کی۔ اسی لیے صوفیہ میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے کے زندہ حسین ہیں۔ آپ نے 31 سال کربلائے طریقت میں گزارے مگر اپنے مشائخ کے اصولوں اور احکام پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ ان مصائب و تکالیف کا تذکرہ آگے چل کر کیا جائے گا۔ آپ کا پورا نام نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1277 عیسوی جبکہ تاریخ وصال 1356 عیسوی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 79 سال ہے۔ آپ کی جائے پیدائش اودھ شہر ہے جو کہ اتر پردیش انڈیا میں واقع ہے۔ آپ کے دادا شیخ عبداللطیف ایران کے ایک تاریخی شہر یزد سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد خدا نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا۔ جب یحییٰ بڑے ہوئے تو حصول علم کے بعد آپ نے تجارت کا کام شروع کیا۔ آپ اون اور اون سے بنی چیزوں کی تجارت کرتے، مگر جب آپ کا کام زیادہ بہتر نہ چل سکا تو آپ نے دہلی کا رخ کیا کیونکہ وہاں کے زیادہ تر رہنے والے لوگ امیر تھے اور مرکز بھی تھا۔ چنانچہ جب یحییٰ ہجرت کر کے اودھ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جن کا نام آپ نے محمود رکھا، اور آج دنیا ان کو نصیر الدین محمود چراغ دہلی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ مرزا محمد اختر دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرات الاولیاء بر صغیر میں لکھتے ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کو جاری رکھا۔ 25 سال کی عمر تک آپ نے تمام مروج علوم پڑھ لیے۔ آپ نے بڑے اکابر علماء سے علم حاصل کیا جن میں حضرت شمس الدین یحییٰ، حضرت افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ شامل ہیں۔ بچپن ہی سے آپ زہد و ورع کی طرف مائل تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ مجاہدہ اور ریاضت کی طرف بڑھے۔ اس وقت میں تصوف کا بڑا دورہ تھا جس کی وجہ صوفیاء اکرام تھے جن میں اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے۔ راہ فقر کی تلاش میں 7 سال تک آپ جنگل و بیاباں میں پھرتے رہے۔ 32 سال کی عمر مبارک میں آپ گھر واپس آئے اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ پھر گھر سے نکل پڑے اور 40 سال کی عمر میں آخر کار خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چوکٹ پر آن پہنچے۔ اس وقت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 79 سال تھی۔ آپ نے خواجہ کے ہاتھ پر بیعت کی خواہش کا اظہار کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں صوفیہ کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ بتایا کہ تجارت کرتے تھے۔ پوچھا کہ 40 سال کہاں گزارے ہیں؟ آپ نے
بتایا کہ میں اتنے سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا، پھر اتنے سال تک مجاہدہ اور ریاضت کی، اور اب آپ کی بیعت کرنے آن پہنچا ہوں۔ یہ سن کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جماعت خانے میں فلاں ستون ہم تمہیں دیتے ہیں، وہاں تم اب مجاہدہ شروع کر دو۔ آپ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات مجاہدات اور ریاضت میں گزارنے شروع کر دیے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد گازرونی، جو کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور اکثر اوقات سلطان المشائخ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ایک دفعہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ جب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے تو اپنا بالا پوش جماعت خانہ میں چھوڑ گئے۔ کسی شخص نے اس لباس کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ خواجہ محمد وضو کر کے جب واپس آئے تو اپنا بالا پوش نہ پایا اور خادم سے پوچھنے لگے۔ خادم اور خواجہ محمد کے درمیان اسی متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت شیخ نصیر الدین محمود خانقاہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے۔ جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگو سنی تو اپنا لبانچہ خواجہ محمد گازرونی کو عطا فرمایا۔ اس بات کی خبر جب سلطان المشائخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے اس عمل کو بہت پسند فرمایا اور خاص اپنا لبانچہ انہیں دے کر بہت سی دعائیں دیں۔ ایک دن شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جو کہ اعلیٰ درجے کے یاروں میں شمار کیے جاتے تھے، کہنے لگے کہ آپ کو سلطان المشائخ کی خدمت میں پوری قربت اور کمال مرتبہ حاصل ہے۔ آپ جس وقت چاہتے ہیں سلطان المشائخ کی خدمت میں چلے جاتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ آپ فرصت کے وقت مجھ غریب کی طرف سے سلطان المشائخ کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کریں کہ میں بیچارہ غریب الدیار اودھ میں سکونت رکھتا ہوں اور خلق کی مزاحمت کی وجہ سے مشغول بحق نہیں ہو سکتا۔ اگر سلطان المشائخ کا حکم ہو تو پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل کر بفراغت حق کے تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاؤں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ میں تمہاری یہ التماس سلطان المشائخ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ اپنے باری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاء کی نماز کے بعد سلطان المشائخ کی خدمت میں جاتے اور بیٹھ کر ہر قسم کی حکایتیں نقل کرتے۔ الغرض امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سن کر سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر خسرو، شیخ نصیر الدین سے کہہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا ہے اور لوگوں کے جور و ظلم کے مصائب جھیلنے ہیں اور ان کے عوض میں اثار و سخاوت اور بخشش کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ تھی کہ آپ نے 31 سال تک بادشاہ محمد تغلق کے بہت سے ظلم برداشت کیے اور ان پر صبر کیا، جیسا کہ مشائخ کا طریقہ اور اصول تھا۔ آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے اور کسی قسم کا منصب شاہی کبھی قبول نہ کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو درویش درویشوں کی وضاقتہ میں اور جو عالم لباس علماء میں صاحب اقتدار کے پاس آئے جائے اسے عالم یا شیخ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ گداگر ہے۔ بادشاہ محمد تغلق نے آپ پر کئی حربے استعمال کیے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ بادشاہ کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے اور اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ رکھتے، جبکہ بہت سے بادشاہ کے غلام اور کئی دوسرے درباری آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے محبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ محمد تغلق کو بڑی تکلیف ہوتی اور وہ آپ سے حسد کرتا۔ ایک دفعہ اس نے آپ کو دربار میں زبردستی بلا کر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا۔ چونکہ شریعت پاک میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ آپ کی تذلیل کے لیے اور آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے آپ کو ان برتنوں میں کھلانا چاہتا تھا، مگر آپ نے
थोड़ी देर तामुल करने के बाद रोटी हाथ पर उठाई और उसके अंदर सालन डाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगे। ये देखकर बादशाह बहुत मायूस हुआ। इसी तरह एक दफा उस बदबख्त बादशाह ने आपको सफर में अपने साथ पैदल चलाया और खुद सवारी पर सवार रहा। इसके अलावा बादशाह के बेशुमार ऐसे जुल्म सितम हैं जो आपकी हालात जिंदगी पढ़ने पर मालूम होते हैं और उनको बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि आप अपने मुर्शद निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया करते थे कि खुदा की कसम, अगर ये कब्र यहाँ न होती तो नसीरुद्दीन इस शहर में ना होता। 31 बरस इसी तरह आपने गुजारे। दरबार में आपको जबरदस्ती बुलाया जाता और तौहीन की जाती और आप अपने पीर के हुक्म की तामील में सब कुछ बर्दाश्त करते। सैयद मोहम्मद गेसुए दराज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि नसीरुद्दीन चिराग देहली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, आपसे एक मजलिस में पूछा गया कि नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर आजमाइश का वक्त कैसा गुजरा। आपने फरमाया कि मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वो सब बयान कर सकूं। शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि एक दफ़ा मैंने गायत मुजाहदा से 10 रोज़ तक कुछ ना खाया। ये खबर जब सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आपने मुझे अपने पास बुलाया और इकबाल खादम से फरमाया कि बावर्ची खाने में से एक रोटी ले आ। इकबाल एक रोटी और इसके साथ बहुत सा हलवा ले आया। सुल्तानुल मशाइख ने फरमाया कि ये सारी रोटी खा लो। मैं हैरान था कि सारी रोटी एक दफा में खाना मेरे अंदाजे से बाहर है। इस रोटी के खाने के लिए चंद रोज चाहिए। सैयद मीर खुर्द किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली रहमतुल्लाह अलैह की जाहिर व बातिन की मशगूली और मुजाहिदात की हकायतें इस दर्जा हैं कि जिनकी तहरीर से कलम महज आजिज है। जो लोग आपकी कदम बोसी के लिए जाते उन्हें आपकी नूरानी पेशानी में तकवा के आसार नजर आते। आपकी आखिर उम्र में जबकि आपका कमाल उरूज को पहुंच गया था और ज़ाते मुबारक महज रूह हो गई थी। मीर खुर्द किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको अपने मुर्शिद से वालिहाना मोहब्बत थी। हर वक्त आप अपने मुर्शिद की खिदमत में कमर बस्ता रहते थे। यही वजह थी कि आपके जिस्म और आपकी मजलिस से वही खुशबू आती थी जो आपके मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जिस्म मुबारक से आया करती थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नमाज बाजमात और तकबीर ओला फौत नहीं होने दी। मशाइख चिश्त ने तरीकत के जो असूल वज़ा किए थे, आपने अपनी जान से बढ़कर उन असूलों की हिफाजत की और उन पर कभी कोई समझौता न किया। 31 साल तक बादशाहों की शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद दिल्ली में चिश्तियों के मुसल्ले पर बैठना आसान काम न था, जिसको आपने खूब अंजाम दिया। हजरत इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक़्त हरम शरीफ में तशरीफ फरमा थे, हिंदुस्तान से जाने वाले लोगों को फरमाया करते थे कि मैं सुनता हूँ कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान में दिल्ली के चिराग नसीरुद्दीन महमूद हैं। जब तुम वापस जाओ तो मेरा सलाम उनकी खिदमत में कहना। मुतकद्दिमीन मशाइख की बरक़ात इस वक़्त नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में जमा हो चुकी हैं, लिहाजा उनसे फैज़ हासिल किया करो। नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी का नफ्स एक दरख्त के कायमी मकाम है जो शैतानी ख्वाहिश की मदद से इस शख्स की ज़ात में जड़ पकड़ लेता है और दिन ब दिन महकम व मजबूत होता जाता है। अगर आदमी तदरीज व सकूनत के बाद इबादत व तकवा के जोर और मोहब्बत व इश्क की कुव्वत से हर रोज इस दरख्त को हिलाता रहे तो जरूर इसकी जड़ ज़ईफ और सुस्त हो जाने और उखड़ जाने के काबिल हो जाए। फिर हक़ ताला की बंदगी की मदद और पीर की मोहब्बत की वजह से बिल्कुल उखड़ जाए। ख्वाजा अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। इसी असना में खादम से कलम दवात और कागज का टुकड़ा मांगा। खादम ने फौरन हाजिर किया। मैंने देखा कि आपने कलम को स्याही में तर करके कागज पर कुछ लिखा और मेरे हाथ में देकर फरमाया कि जब तुम सुल्तानुल मशाइख के रोज़ा मुबारक पर पहुंचो
تو یہ کاغذ روزہ کے آگے رکھ دینا۔ جو ہی یہ سبز کاغذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کاغذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اول روزہ مبارک کے آگے رکھنا چاہیے جیسا کہ شیخ کا حکم ہے، بعد ازاں مطالعہ کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کاغذ سلطان المشائخ کے روزہ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر جو اٹھا کر دیکھا تو کاغذ بالکل سفید اور کورا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب اور حیرت ہوئی۔ میر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی دوست کو اپنا قصہ جو در حقیقت ایک طرح کا خداوندی بید ہے دوسرے دوست کی خدمت میں عرض کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا شخص اس بھید سے واقف ہو سکے۔ ناظرین اکرام، آپ کے والد نے آپ کا نام محمود رکھا تھا، مگر آپ کے نام کے ساتھ چراغ کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی کئی حکایات ملتی ہیں، جن میں ایک کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کچھ درویش خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ کے مرشد نے آپ سے کہا کہ نصیر الدین یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، مگر آپ وہاں نہ بیٹھے اور فرمایا کہ حضور اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میری کمر ان درویشوں کی طرف ہوگی جو خلاف ادب ہے اور مناسب نہیں۔ یہ سن کر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چراغ ہر طرف سے روشن ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو چراغ دہلی کہا جانے لگا۔ اسی طرح ایک دفعہ جب بادشاہ نے آپ کی خانقاہ کو تیل دینے پر پابندی لگا دی تو آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے کنویں سے پانی بھر کر چراغ روشن کیے، جس چراغ کو آگ لگا دے تو وہ روشن ہو جاتا، لہذا چراغ دہلی آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا۔ 1353 عیسوی میں آپ اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ اسی دوران ملنگوں کے لباس میں ملبوس ایک شخص جس کا نام تراب تھا آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور آپ پر چاقو سے 12 وار کیے۔ آپ استغراق کی حالت میں ہی تھے اور آپ کو خون نکلنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب آپ کا خون حجرے کے دروازے سے بہتا ہوا باہر نکلا تو شیخ زین الدین نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اندر بھاگے تو دیکھا کہ وہ بدبخت آپ کے پاس کھڑا ہے اور چاقو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے پکڑ لیا گیا، مگر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے صدر الدین اور زین الدین کو قسم دی کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ پھر آپ نے اسے 20 سونے کے سکے دیے اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھی دیا اور کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میرا کوئی چاہنے والا قتل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ 3 سال تک زندہ رہے اور پھر 18 رمضان المبارک 1857 ہجری کو چاشت کے وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ شیخ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا، چنانچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی مزار مبارک میں چشتیوں کا تابوت سکینہ بھی دفن ہے، یعنی وہ تبرکات جو نسل در نسل مشائخ کرام کو خلافت عظمیٰ کی نشانی کے طور پر ملتے تھے، جن میں عصا، خرقہ، مصلہ اور پیالہ شامل ہوتا۔ یہ تبرکات جس کو ملتے تھے وہی مرکزی خلافت کا خلیفہ اعظم ہوتا تھا۔ یہ تبرکات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے وہ تبرکات کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ آخری وقت میں جب آپ کے سامنے خلفاء کے کچھ نام لکھ کر پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کو خلافت عطا کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تبرکات اتنے مقدس ہیں کہ ان کے تقدس کے لیے نصیر الدین ہی تھا جو 31 سال تک تکالیف اور مصائب اٹھاتا رہا اور صبر کرتا رہا۔ میں باقی آنے والوں میں وہ استقامت اور عزیمت نہیں دیکھتا
چنانچہ مشائخ اعظام کے یہ مقدس تبرکات میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں، اس لیے آپ کا مزار اقدس چشتیوں کا تابوت سکینہ کہلاتا ہے۔ آپ کے بعد مرکزی خلافت ختم ہوئی، البتہ آپ کے مریدین میں سے سر فہرست نام خواجہ محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ہیں، جن سے آپ کا فیض آگے بڑھا، جبکہ دوسرا نام حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے اور بھی کئی مریدین تھے، مگر سلسلہ چشتیہ کی خلافت عظمیٰ آپ پر ختم ہوئی، اور وفات سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ جتنے بھی تبرکات ہیں وہ میرے ساتھ دفنائے جائیں، خرقہ میرے سینے پر، عصا میرے جسم کے برابر، اور تسبیح میری انگلیوں پر لپیٹ دی جائے، پیالہ میرے سر کے نیچے رکھ دیا جائے۔ سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا، جس چارپائی پر آپ کو غسل دیا گیا اس کی رسیاں آپ نے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیں اور فرمایا کہ یہی میرے لیے خرقہ ہے۔ آپ کا مزار مبارک فیروز شاہ تغلق نے بنوایا، جس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اللہ پاک اپنے ان دوستوں کے تصدق ہماری مغفرت فرمائے۔